والا کہ دوبارہ پھر صحیح ہو جاتا، پھر مارتا، پھر چور چور ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا شخص ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اس کا سر بوجھل ہو جاتا تھا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائی اور دوست، نماز بوجھل ہو جاتا تھا، یہاں کا بوجھ وہاں کس طرح سے ختم کیا جائے گا؟ اسی طرح سے نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کن کے ساتھ ہوں گے جانتے ہیں؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیا ان کو جنت میں اونچا سے اونچا مقام دیا جائے گا؟ نہیں، ان کو جہنم میں سب سے سخت سزا دیا جائے گا۔ فرعون کو، حامان کو، قارون کو، ابی بن خلف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح سے وہ لوگ، ہمارے وہ بھائی جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں تقریباً 80 جگہوں سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں فرمایا۔ لیکن نمازیوں کے لیے آ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازیوں کے لیے آ رہا ہے۔ ایک طرف نماز پڑھنے کا حکم اور دوسری طرف یہ آیت ایسے نمازیوں پر اللہ کی مار ہو جو غفلت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مار ہو نمازیوں پر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یا تو نماز سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں، اور سستی اور کاہلی آپ جانتے ہیں نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے بڑی سستی کے ساتھ انگڑائی لیتے ہوئے، جمہائی آ رہی ہے، کسی طرح سے جا کر 1 رکعت 2 رکعت پڑھا اور وہاں سے چلے آئے۔ تو ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ کون سی نماز قبول فرماتا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، مومنوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ کس چیز سے کامیابی حاصل کی؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اعتدال سے نماز پڑھتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں اب لمبا نہیں، بس بالکل ختم کرنے والا۔ قرآن مقدس میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی مزے لے رہے ہوں گے اور جہنمی چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ کیوں جہنم میں آگے؟ کوئی پارک تو نہیں ہے، کوئی گارڈن تو نہیں ہے، کوئی ٹہلنے کی جگہ تو نہیں ہے، یہ بتہا تو نہیں کہ جمعہ کا دن تھا بتہا چلایا۔ کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیو اور دوستو، جس طرح سے پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ یہ جہنمی، جب جہنمی سے سوال کیا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، کس خوشی کی وجہ سے آئے، کیا وجہ ہے آنے کی؟ ہم لوگ تو جنت میں ٹہل رہے ہیں، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ نماز ہم سمجھتے ہیں نماز کوئی چیز ہے ہی نہیں،
نماز کا موضوع بتلا دیجئے تو کوئی درس میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ نماز کیا چیز ہے؟ لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ان بھائیوں کے لیے جو نماز بے ٹائم کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اعمال تو سارے بہتر ہیں، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو سارے اعمال بہتر ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ای العمل احب الی اللہ، سب سے بہترین عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، دوسری روایت میں آتا ہے الصلاۃ لوقتها، یعنی نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا۔ نماز کا پڑھ لینا کمال نہیں ہے، دو چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایک تو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز صحیح وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر صحیح وقت پر نماز نہیں ہے، اور میں یہی بتلا رہا تھا اپنی تمہید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ عصر فوت ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف اس وقت نہیں ہوئی تھی جب مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن جب غزوہ خندق میں آپ کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، دشمنوں سے لڑائی کے اس میں وقت نہیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی، کہ الہ العالمین تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح سے انہوں نے میری صلاۃ عصر کو فوت کرا دیا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، یہ نماز کی محبت تھی نبی کریم، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی وصیت نہیں۔ آج کل بندہ جب وہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے سے وصیت کرتا ہے، بیٹا فلاں مقدمے میں نے کبھی مات نہیں کھائی ہے، تم مقدمہ جیت کر رہنا، اے بیٹے یہ کرنا وہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ والصلاۃ، پوری امت کے لیے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ نماز میں سستی نہیں برتنا، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آخری وقت پر اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کرتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حدیث، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابیوں کیا ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، کیا ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس پر عمل کر کے تمہاری خطائیں ختم ہو جائیں اور تمہارے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند کر دے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سب سے پہلی چیز کراہیت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وضو کرنا۔ ٹھنڈی رات ہوتی ہے، فجر کی نماز ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ،